ذوق لطیف کے پیارے ناظرین، ایک بار پھر آپ سبھی حضرات کو خوش آمدید۔ جو لوگ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں انٹرسٹ رکھتے ہیں ان دوستوں نے محمد علی کا نام تو ضرور ہی سنا ہوگا، اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی وہ جانتے ہوں گے۔ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ لیکن آج میں جڑی دو ایسی باتیں، دو ایسے واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید آپ پہلی بار سنیں گے۔ تو وہ دونوں کہانیاں کیا ہیں، آئیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، ہالی ووڈ کی ہسٹری میں ایک بار ایک بہت ہی عجیب واقعہ پیش آیا جو ہمیشہ کے لیے ہالی ووڈ کی یادگار بن گیا۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح پیش آیا کہ ہالی ووڈ کی بلیو آرٹ سڑک کے اطراف میں واک آف فیم کے نام سے ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں امریکہ کا نام روشن کرنے والے سبھی ہیروز کے ناموں کے اسٹارز سڑک کے اطراف میں بنے راستے پر زمین پر لگائے جاتے ہیں۔ ہر ستارے کے ساتھ ہیرو کا نام لکھا ہوتا ہے۔ لوگ وہاں سے گزرتے ہیں اور اپنے فیوریٹ ہیروز کے نام پڑھتے ہیں، ان کے کنٹریبیوشنز کو جانتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ تقریب بہت بڑے اعزاز والی ہوتی ہے۔ آج سے لگ بھگ 45 سال پہلے کی بات ہے کہ اس سال بھی واک آف فیم کے سلسلے میں امریکہ کے ہیروز کے نام کے ستارے سڑک پر لگائے جا رہے تھے۔ اس موقع پر ایک ہیرو نے اپنا ستارہ زمین پر لگوانے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے نام کو زمین پر لکھا ہوا برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر مینجمنٹ والوں کو اس پر اعتراض ہے تو وہ چاہیں تو اس کا نام ہیروز کی لسٹ میں سے نکال سکتے ہیں۔ یہ عجیب و غریب اعتراض تھا، پہلے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ ہیروز اس واک آف فیم میں اپنے نام کے سٹارز کو سڑک پر لگانے پر اعتراض نہیں کیا کرتے، بلکہ وہ تو اپنا نام اس لسٹ میں شامل ہونے کو ہی اپنی سب سے بڑی خوش نصیبی سمجھتے تھے۔ جس شخص نے اعتراض کیا تھا وہ اس زمانے میں امریکہ کا سب سے ٹاپ کلاس ہیرو تھا۔ مینجمنٹ والوں نے ان سے پوچھا کہ اسے ایسا اعتراض کیوں ہے۔ ہیرو نے کہا، بات صرف میرے نام کی نہیں ہے۔ دراصل جس ہستی کے نام پر میں نے اپنا نام رکھا ہے، مجھے اس کے نام سے ایسا لگاؤ ہے اور ایسا احترام اس نام کا ہے میرے دل میں کہ میں اس نام کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ پاک نام زمین پر لکھا جائے۔ میں اپنے نام اس فہرست سے 1000 بار خارج کروا سکتا ہوں، میں اپنا نام اس لسٹ سے 1000 بار نکلوا سکتا ہوں، لیکن اس عظیم نام کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے اس تقریب میں شامل رکھنا ہے تو میرے نام کے ستارے کو دیوار پر بلند جگہ پر لگاؤ۔ تو یہ شرط اس ہیرو نے رکھی تھی۔ آخر کار مینجمنٹ والوں نے ہیرو کی شرط مان لی، اور یوں تاریخ میں پہلی بار اور شاید آخری بار کسی ہیرو کے نام کا ستارہ واک آف فیم کے موقع پر دیوار پر کافی بلندی پر لگایا گیا تھا۔ ہاں دوستو، تو اس عظیم ہیرو کا نام باکسر محمد علی تھا، اور جس نام کی توہین اس کی برداشت سے باہر تھی وہ نام اس کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام تھا۔ نام محمد کا احترام کا یہ عالم تھا کہ اس نے اپنے نام کو اس لسٹ سے خارج کروانا تو گوارا کر لیا، لیکن اس سے یہ گوارا نہ ہوا کہ یہ نام زمین پر لکھا جائے۔ یہ اس کا قصور نہیں تھا، نہ ہی یہ جذبہ اس کے اندر خود بخود پیدا ہوا تھا، بلکہ یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کہ جس نے بھی مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لیا، اس کے لیے یہ نام اس کی زندگی کا سب سے مقدس نام بن جاتا ہے، وہ ایک اور ہی دنیا کا باسی بن جاتا ہے۔ تو یہ ان کی زندگی کا ایک واقعہ تھا۔ دوسرا واقعہ بھی کچھ اسی طرح کا ہے، اور اس واقعے میں محمد علی نام کے ساتھ ایک اور ہیوی ویٹ چیمپئن ارنی ٹیرل کا بھی نام آتا ہے۔ وہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ارنی ٹیرل جو ایک ہیوی ویٹ چیمپئن رہ چکا تھا باکسر انڈسٹری کا، وہ محمد علی کو نفرت سے اور چڑھانے کے لیے اسلام قبول کرنے سے پہلے جو ان کا نام تھا، تو محمد علی کو ان کے نام کے بجائے وہ اس نام سے اسے پکارتا تھا، کیشیس کلے کے نام سے پکارتا تھا۔ محمد علی ایسا کرنے پر اسے بار بار روکتے تھے، لیکن وہ اسلام دشمنی میں جان بوجھ کر ایسا کرتا تھا۔ اس بات پر کئی بار محمد علی نے اسے رنگ سے باہر بھی بہت زیادہ مارا تھا، لیکن لوگ چھڑا دیا کرتے تھے۔ محمد علی کو اس بات کی بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ بڑی مشکل سے برداشت کرتا رہا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا کہ اگر کبھی ارنی ٹیرل سے مقابلہ ہوا تو وہ اسے اچھی طرح سبق سکھائے گا، اور پھر بالآخر ایک بار ایسا موقع مل ہی گیا۔ رنگ کے اندر مقابلہ شروع ہوا۔ محمد علی پہلی بار مقابلہ شروع ہوتے ہی مخالف پر کسی وحشی کی طرح ٹوٹ پڑا، حالانکہ یہ اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ وہ مقابلے کو دلچسپ بنانے کے ہنر سے واقف تھا۔ وہ پہلے سامنے والے کو تھکاتا تھا، ادھر ادھر
اپنے پیر کو کر کے اور دوڑ بھاگ کر کے رنگ کے اندر وہ سامنے والے کو تھکا کر کے پھر اس پر حملہ کرتا تھا، لیکن اس بار اس کا انداز مختلف تھا اور بدلا ہوا تھا۔ وہ ٹیرل ارنی کو بری طرح پیٹ رہا تھا۔ اس دوران وہ مکے برساتے ہوئے ایک ہی سوال کرتا جا رہا تھا، بار بار، بتاؤ میرا نام کیا ہے، بتاؤ میرا نام کیا ہے، مجھے بتاؤ میرا نام کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مکوں کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ مخالف باکسر کو پتہ چل گیا کہ آج محمد علی کے ہاتھوں سلامت رہنا بہت مشکل ہے۔ وہ دیوانوں کی طرح چلا چلا کر اس سے اپنا نام پوچھ رہا تھا، اور پھر ارنی ٹیرل کی برداشت جواب دے گئی۔ تب زندگی میں پہلی بار رنگ میں بدترین پٹائی کے نتیجے میں اس کے منہ سے محمد علی کا نام ادا ہونے لگا۔ تو دوستو، یہ وہ دونوں کہانیاں تھی، یہ دونوں واقعات تھے جو میں آپ کے سامنے رکھتا تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اپنا نام لسٹ سے باہر نکلتے ہوئے برداشت کر لینا، اور کسی کی اس بات پر کسی کی پٹائی کرنا کہ وہ اس کو اسلام سے پہلے کے نام سے اسے پکارتا تھا، یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محمد علی اپنی انڈسٹری میں انٹرسٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام سے بہت زیادہ قریب تھا، اسلام کے، اور اس کے دل میں پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت عزت اور احترام تھا۔ تو مجھے تو یہ باتیں بہت اچھی لگی، آپ بتائیں آپ کو کیسا لگا، اور پھر اب تک کے لیے اتنا ہی، اب ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔